وہ دن آ چکا تھا، وہ دن جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا اور تمام مخلوقات اپنی بقا کے لیے سراسماں تھے۔ سور کا آواز پورے کائنات میں گونج رہا تھا۔ عیسیٰ کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ قیامت کا دن، جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، جس سے ہر انسان کا دل کانپتا تھا، آج وہ دن حقیقت بن چکا تھا۔ زمین اپنی جگہ سے ہلنے لگی تھی، آسمان کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، سورج اپنے مقام سے ہٹ گیا تھا اور چاند خون کا مان سرخ تھا۔ آسمان سے فرشتے اتر کر میدان حشر میں لوگوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کے آنکھوں میں وحشت اور غصہ تھا اور ان کے ہاتھوں میں ان کے گناہوں کی فہرست تھی۔ پہلا سور پھونکا گیا اور تمام مردے اپنے قبروں سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے جسموں سے بدبو آ رہی تھی، گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کے آنکھوں میں خوف تھا۔ کچھ لوگ اپنے والدین کو تلاش کر رہے تھے، کچھ اپنے بچوں کو پکار رہے تھے، لیکن وہاں کوئی کسی کا نہیں تھا۔ سب کے اعمال ان کے ساتھ تھے اور اللہ کی عدالت میں کوئی چھوٹ نہیں تھی۔ ایک جوان لڑکا اپنی قبر سے باہر نکلا۔ اس کا جسم کیچڑ اور مٹی سے بھر چکا تھا اور وہ تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کے آنکھوں میں خوف اور پچھتاوا تھا۔ وہ روتا ہوا پکار رہا تھا، میرے رب، مجھے ایک اور زندگی دے دو، مجھے ایک اور موقع دے دو۔ مگر اللہ کا حکم آیا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے گناہ کیے، تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے، اب تمہاری تقدیر طے ہو چکی ہے۔ دوسرا سور پھونکا گیا اور لوگوں کو حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں پر ہر طرف دھوپ تھی اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے جسم جل رہے تھے اور دل دھڑک رہے تھے۔ ان کے اعمال ان کے سامنے تھے اور بائیں ہاتھ والے لوگوں کے چہرے بے نور تھے۔ ان کے چہرے پر درد اور پچھتاوا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ان کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھے اور ان کے گناہ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھے۔ فرشتے ان کے ایک ایک کر کے جہنم کی طرف دھکیل رہے تھے۔ وہ جہنم کے دہکتے دروازوں کے قریب پہنچتے ہیں، جہاں سے گرمی اور سخت تکلیف آ رہی تھی۔ جہنم کی زبان باہر نکلی اور اس نے کہا، اب تم سب کا وقت آ چکا ہے، میں تمہیں اپنے آگ میں جلا کر ختم کر دوں گی۔ اور پھر ان کے جسموں پر زقوم کے کانٹے چمکنے لگے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ ان کے جسم پگھلنے لگے اور دہکتی ہوئی زمین سے ان کی چیخیں گونجنے لگی۔ کچھ لوگ زمین پر گرے، ان کی قدم لڑکھڑاہٹ گئے، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ اللہ کے پکار کو سن چکے تھے، مگر اب کچھ بھی نہیں پہنچا تھا۔ جہنم کی آگ میں سر فہرست وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی سچ نہ بولا، جو ہمیشہ جھوٹ بولتے، دوسروں کو نقصان پہنچاتے اور جو اللہ کی عبادت سے غافل تھے۔ پھر پل صراط آیا، وہ پتلا، تیز اور تلوار کی دھار کی طرح تھا۔ یہ وہ پل تھا جس پر ہر شخص کو چلنا تھا۔ کچھ لوگ پل پر کامیابی سے چلتے گئے، کچھ اس کے قریب پہنچ کر گر گئے۔ ایک شخص پل پر چلتے ہوئے توازن کھو بیٹھا۔ اس کا جسم زمین سے ٹکرا کر پگھلنے لگا اور اس کے آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اس کی چیخیں گونج اٹھی، یا اللہ، مجھے بچا لے۔ جنت کے دروازے کھلے تھے اور ان میں سے کچھ خوش نصیب لوگ اندر پہنچے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن یہ خوش نصیب کامیاب لوگ تھے جو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے جیتے، جنہوں نے حرام سے بچا اور حق بات کی۔ دوسری طرف جہنم کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہاں چیخ و پکار تھی، زہر بو تھی اور انسانوں کی روحیں جلاتی تھی۔ اللہ کا حکم آیا، جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اور اس لمحے قیامت کا فیصلہ مکمل ہو گیا، وہ دن جو بے شمار عذابوں سے بھرا تھا اور جس میں صرف اللہ کی طرف لوٹنے والے ہی کامیاب ہوئے تھے۔ اب کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں وہ اعمال کیے ہیں جن سے قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہو؟ کیا ہم نے اپنے رب کے لیے اپنی زندگی گزارنے دی؟